ایک اور سیلابی ریلا، بڑا سیلابی ریلا جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے اور اسے قابو کرنے کے لیے اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی ٹینس ہے۔ روڈا نے طے کیا ہے کہ راوی کے 1 کلومیٹر کے بیڈ پر جو آبادیاں قائم ہیں ان سب کو ہٹا دیا جائے گا۔ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خوش آئند ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر بہت خوش ہوگی۔ سینٹ کے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ ایک بڑا سیلابی ریلا پاکستان کے اندر داخل ہو گیا، ایک اور سیلابی ریلا، بڑا سیلابی ریلا جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے اور اسے قابو کرنے کے لیے اس وقت جو سچویشن ہے وہ کافی ٹینس ہے۔ اس کی ڈیٹیلز ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ایک رپورٹ سامنے آئی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خوش آئند ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر بہت خوش ہوگی، اس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ اور سینٹ کے الیکشنز کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ یہ پہلے ضمنی انتخابات کے بعد اب یہ بات جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن تک چلے گئی ہے۔ ان تمام خبروں کو ڈسکس کریں گے، اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کا اعلان کیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے برقرار رکھی گئی ہے، لیکن ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے تک کی کمی کر دی گئی ہے اور اب جو نئی قیمت ہے وہ 269 روپے 99 پیسے یعنی تقریباً 270 روپے ہی ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا ہی افسوسناک حادثہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ پاکستان آرمی کا یہ ہیلی کاپٹر ہے جو چلاس کے پاس جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوا ہے اور اس میں پاک افواج کے 2 افسران سمیت 5 جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق پاک فوج کا MI-17 ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز کے دوران ہڈور گاؤں کے قریب گر کر تباہ ہوا۔ حادثہ صبح تقریباً 10 بجے پیش آیا ہے اور ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تھکداس کنٹونمنٹ سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر کریش لینڈنگ کے سبب جو ہے وہ تباہ ہوا ہے۔ ہیلی کاپٹر میں موجود تمام عملہ جام شہادت نوش کر گیا ہے اور شہداء میں پائلٹ ان کمانڈ میجر عاطف، کو پائلٹ میجر فیصل، فلائٹ انجینئر نائب صوبیدار مقبول، کریو چیف حوالدار جہانگیر اور کریو چیف نائک عامر جو ہیں وہ شامل ہیں۔ ISPR نے کہا ہے کہ ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز پر تھا جب اس سے تکنیکی خرابی پیش آئی۔ آرمی ایویشن کی تربیتی پروازیں معمول کا حصہ ہیں تاکہ آپریشنل تیاری کو ہر وقت جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے۔ تو ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے یہ آج پیش آیا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں رات گئے ایک بہت بڑا زلزلہ وہاں پہ آیا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم 812 افراد، اب تک جو رپورٹڈ نمبرز ہیں 812 افراد جاں بحق اور 2700 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں۔ صرف صوبہ کنڑ میں جو ہے وہ 800 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے اور کئی گاؤں جو ہے وہ مٹی تلے دب گئے ہیں۔ صوبہ ننگرہار اور لغمان میں بھی جانی نقصان ہوا ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ طاقتور زلزلے کے نتیجے میں بیشتر جانی نقصان جو ہے وہ صوبہ کنڑ میں ہوا ہے اور جہاں پہ 800 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے ہیں، 2500 سے زائد زخمی ہیں۔ زلزلے کا مرکز جو ہے وہ ننگرہار صوبے کے شہر جلال آباد سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا اور اس کی گہرائی صرف 8 کلومیٹر تھی، جس کی وجہ سے اتنی زیادہ جو ہے وہ تباہی ہوئی ہے۔ ماہرین کے مطابق کم گہرائی والے زلزلے زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ رات بھر کم از کم 5 آفٹر شاکس بھی آئے ہیں جن میں ایک جو ہے وہ 5.2 شدت کا طاقتور جھٹکا جو ہے وہ شامل تھا۔ زلزلے نے مٹی اور پتھروں سے بنے دیہات کو زمین بوس کر دیا اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث اہم راستے بند ہو گئے، جبکہ مواصلاتی نظام کی خرابی نے امدادی کارروائیوں کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ افغان حکام نے بتایا کہ رپورٹوں کے مطابق مقامی افراد اور ریسکیو ٹیمیں اب بھی ملبے کے نیچے سے لوگوں کو نکالنے اور زخمیوں کی مدد میں اس وقت مصروف ہیں۔ اچھا جی، اب آ جائیں ذرا کچھ سیلاب کی اپڈیٹس آپ کو جلدی سے دے دیں۔ NDMA نے اسلام آباد اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں 1 سے 3 ستمبر تک شدید موسلادھار بارش کا الرٹ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے اور NDMA نے کہا ہے کہ جی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں متوقع بارش سے سیلابی صورتحال میں شدت آئے گی، جس سے شمال مشرقی وسطی اور جنوبی پنجاب کے اضلاع جو ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ PDMA کا کہنا ہے جی دریائے چناب میں سیلابی ریلا تریمو ہیڈ ورکس کی جانب بڑھ رہا ہے اور تریمو ہیڈ ورکس پر اس وقت پانی کا بہاؤ جو ہے وہ 4,79,000 کیوسک ہے، جو آج شام تک بڑھ کر 7 لاکھ کیوسک تک پہنچ جائے گا۔ آج رات ملتان سے دریائے چناب کا ایک بڑا ریلا گزرنے کا امکان ہے۔ شہر کو بچانے کے لیے ہیڈ محمد والا روڈ پر ڈائنامائٹ نصب کر دی گئی ہے اور ضرورت پڑنے کے اوپر شگاف ڈالنے کی تیاری کی جائے گی۔ بیسکلی یہ جو شگاف جو ہے وہ ڈالا اس لیے جاتا ہے کہ تاکہ جو انٹینسٹی ہے دریا کی اس میں اتنا تیزی سے اگر جو پانی آ رہا ہے اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ تھوڑی سی کم کر دی جائے اور عام طور پہ جو خالی ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ اتنی آبادی نہیں ہوتی پانی کو اس طرف تھوڑا سا ڈائیورٹ کیا جاتا ہے تاکہ پانی کا لیول جو ہے تھوڑا سا نیچے آ سکے۔ اور بتایا گیا ہے کہ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی پر پانی کے بہاؤ میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اب بہاؤ جو ہے وہ 1,75,000 کیوسک پر آ گیا ہے، مگر اب بھی انتہائی اونچے درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے۔
سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ غیر معمولی سیلابی صورتحال کے پیش نظر پنجاب کے 15 اضلاع کو ہائی الرٹ پر رکھا ہوا ہے. جھنگ، ملتان، مظفر گڑھ، اکاڑا، ساہیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ، فیصل آباد، تاندیاں والا، خانے وال، پاک پتن، وہاڑی، بھاول نگر، بھاولپور، راجن پور اور رحیم یار خان میں سیلاب کے باعث جو ہے وہ اس وقت ہائی الرٹ ہے. ریسکیو 1122 نے ضلع سیالکوٹ میں 4 روز کے دوران سیلاب کے باعث ہلاک ہونے والے 20 افراد کی لسٹ جو ہے وہ جاری کی ہے. سیلاب کے باعث پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن جو ہے وہ 5ویں روز بھی ابھی تک بند ہے. اور ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے جاری نوٹ میں کہا گیا ہے کہ آج رات 10 بجے تک فلائٹ آپریشن معطل ہی رہے گا. اس کے علاوہ مانسیرا اور اس کے قریبی علاقوں میں موسلادھار بارش کے بعد ندی نالوں میں شدید طغیانی آ گئی ہے اور بارش کے بعد برساتی نالے جو ہے وہ بھر گئے ہیں، جس کے نتیجے میں پانی گھروں اور بازار میں داخل ہو گیا اور ایک مکان کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. اس کے علاوہ روڈا یعنی کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے جو CEO ہیں عمران امین، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی دریائے راوی کے جو بیڈ ہے، جو آس پاس کا مطلب جو بینکس ہوتے ہیں، اس پہ کسی تعمیرات یا سوسائٹی کی تعمیر کا NOC جاری نہیں کیا گیا ہے اور دریا کے اندر جو تعمیرات ہیں وہ سب غیر قانونی ہیں اور NOC کے بغیر قائم کی گئی ہیں. لاہور اور شاہدرہ سے ملک کئی آبادیاں آبی گزرگاہ پر قائم ہیں. روڈا نے طے کیا ہے کہ راوی کے 1 کلومیٹر کے بیڈ پر جو آبادیاں قائم ہیں ان سب کو ہٹا دیا جائے گا. اب اگر یہ جو 1 کلومیٹر کا جو بیڈ ہے لیفٹ اور رائٹ کے اوپر، تو اس میں تو پھر علیم خان صاحب کی سوسائٹی اور تھیم پارک سوسائٹی اور اس طرح کی بہت سی سوسائٹیاں جو ہیں شاید اس کا حصہ بھی جو ہے اس کے اندر آتا ہے. اب ظاہری بات ہے یہ تو جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ وہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ کتنا بنتا ہے اور کیا وہاں سے بھی پلاٹس اور گھر جو ہیں وہ ہٹائے جائیں گے یا نہیں. اس کے علاوہ CEO روڈا نے جو ہے وہ راوی کے کنارے نئے شہر کے قیام کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ منصوبے مکمل ہو جائے گا تو لاہور 6 لاکھ کیوسیک کا ریلا برداشت کرنے کے قابل ہو جائے گا. روڈا منصوبے کے لیے کسی سے زبردستی زمین نہیں لی جا رہی. جن لوگوں کو ماضی میں کم معاوضہ ملا اب ان کا نقصان پورا کیا جا رہا ہے. اچھا، یہ جو روڈا کے حوالے سے جو گفتگو ہے نا، یہ روڈا کب بنی، کس طرح بنی، کس نے بنائی، عمران خان صاحب کی حکومت کا کیا رول تھا، موجودہ حکومت کا کیا رول تھا. کچھ کا کہنا ہے کہ جناب اس میں یہ اس سے بھی پچھلی گورنمنٹ کا جو ہے وہ کردار شروع ہو گیا تھا. میں عنقریب اس کے اوپر ایک پورا انٹرویو کرنے جا رہا ہوں اور آنے والے دنوں کے اندر، ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا وہ ہم کس دن اس کو کریں گے اور ریلیز کس دن کریں گے. یہ ساری ڈیٹیلز میں اس کے اندر شیئر کروں گا اور ایک ایسی شخصیت کو میں دعوت دوں گا جو روڈا کا تیا پانچا کر کے آپ کے سامنے رکھے گا. آپ کو بتائے گا کہ ایکچولی یہ جو بات کی جا رہی ہے، یہ جو ان کے CEO نے جو بات کہی ہے کہ جناب اس سے یہ فائدہ ہوگا اور وہ فائدہ ہوگا، کتنا کو فائدہ ہوگا، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے انشاءاللہ میں ایک انٹرویو کرنے جا رہا ہوں، وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کروں گا، تو اسے دیکھنا مت بھولیے گا. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں وہ آج مختلف علاقوں کا دورہ کر رہی تھی. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا I am in Jhang today, very satisfying to see field hospitals, clinics on wheels, livestock teams serving the affected population, rescue and relief operations in full swing, alhamdulillah. تو انہوں نے بڑا سیٹسفیکشن کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے کہ جی جو بھی اس وقت فیلڈ کے اندر آپریشنز ہو رہے ہیں وہ اس سے کافی حد تک مطمئن ہے. لیکن یہاں پہ شیخ وقاص اکرم صاحب جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہاں پہ کیمپس خالی کروا کے، تحریک انصاف کے بینرز اتروا کے، قائدین کی تصویریں ہٹا کے، دوائیاں ہٹا کے وہاں پہ پولیس بٹھا دی گئی ہے. یہ ویڈیو میں آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہے، ساتھ ہی 2 اور کیمپوں کی تصویریں موجود ہیں. یہاں سے بھی بینرز ہٹا کے بندوں کو زبردستی بھگایا گیا ہے اور اب وہ کیمپ خالی پڑے ہیں کیونکہ سب کی اماں جان جو ہیں وہ یہاں پہنچ گئی ہیں. تو مطلب وہ الزام یہ لگا رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ جہاں پہ گئی ہیں نا، وہاں پہ دیگر تنظیموں کے یا سیاسی جماعتوں کے اگر کیمپس تھے ان کو وہاں سے جو ہے وہ ہٹا دیا گیا یا ان کے جھنڈے، تصویریں، بینرز وغیرہ جو ہے وہاں سے ہٹا دی گئی ہیں. ایک اور ٹویٹ میں لکھا گیا ہے جی فرونیت کی انتہا دیکھیے، اب کچھ دیر بعد مریم نواز صاحبہ جھنگ پہنچ رہی ہیں اور احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ کسی بھی پارٹی کے امدادی کیمپس اور کسی بھی اور پارٹی کے قائدین کی تصویریں یا بینرز ضلع میں نظر نہیں آنے چاہیے. کب تک یہ حرکتیں کرو گے، کس کو چپ کرواؤ گے، کہاں تک چپ رہا ہو، اپنی نااہلی، اپنی کمزوریاں کیسے چھپاؤ گے. محترمہ مریم نواز صاحبہ، آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں کہ جس حلقے میں وہ جا رہی ہیں وہاں ان کی جماعت سمیت جتنی بھی عمران خان کے مخالف جماعتیں تھیں ان سب کو ووٹ ملا بھی اس لیے جائیں تو بھی لیڈ 1 لاکھ سے زائد کی ہے. اس کے باوجود کسی حکیم نے، کسی نیم حکیم نے انہیں اچھی نصیحت نہیں کی. شرارت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آئے لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہیں تو کریں، مگر کسی اور کو کسی کی مدد کرنے سے روکنے کا نہ آپ کو اختیار ہے، نہ آپ کو کسی کو آپ روک سکیں گی. اچھا، یہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ویریفائی بھی کروایا وہاں کے مقامی جرنلسٹ سے کہ کیا واقعی اس طرح ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو ہمیں یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ وہاں سے دیگر کیمپس جو ہیں وہاں سے ہٹائے گئے ہیں، وچ از ویری ویری بیڈ. مثال کے طور پہ میں ایسے موقع کے اوپر جب ایک آفت آئی ہوئی ہے، جو جتنے کیمپس وہاں پہ ہوں، جتنی مدد ان بھائیوں کی ہمارے ہو سکے،
جو سیلاب متاثرین ہیں ان کی اتنی ہی مدد کرنی چاہیے. صرف اپنے سیاسی چکر کے اندر کہ جی ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی کریں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پنجاب گورنمنٹ نہ کرے یا وہ کوئی اچھا کام نہیں کر رہی, بالکل کر رہی ہے. اور میں فرینکلی اسپیکنگ میں یہاں پہ کہوں گا, میں مانوں گا اس بات کو کہ ہم نے 2-4 جگہوں سے جو پتہ کروایا ہے, رپورٹس لی ہیں مختلف جگہ سے, جو فلڈ ریلیف کیمپس بنے ہوئے ہیں وہاں پہ کام اچھا ہو رہا ہے, وہاں پہ برا کام نہیں ہو رہا. لیکن آئی ایم سوری, یہ چیز غلط ہے کہ اگر کوئی اور بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو بھی ڈرا دیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ زیادتی ہے. بلکہ میرا خیال میں تو جو بڑا پن ہوتا نا, جو ایک زیادہ لارجر دین لائف ایک چیز ہوتی, وہ یہ ہوتی کہ آپ خود بھی ان کیمپس میں جاتی. اگر وہاں پہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کا کیمپ لگا ہوا تھا یا جماعت اسلامی کا کوئی کیمپ لگا ہوا تھا یا کسی اور جماعت کا لگا ہوا تھا, آپ وہاں پہ جاتی اور وہاں پہ بہت اچھا جسچر جاتا کہ آپ وزیر اعلیٰ سب کی ہیں, تمام سیاسی جماعتوں کی بھی ہیں, تمام افراد کی بھی ہیں, ارسپیکٹو کہ وہ کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن ہوا یہاں پہ الٹا ہے کہ بتایا گیا کہ ان کے کیمپس بھی جو ہیں وہ ہٹا دیے گئے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ شیئر کی اور اس میں ایک شخص جو ہے وہ ڈانس کر رہا ہے, انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا اسے, اور اس میں لکھا گیا تھا کہ پنجاب حکومت نے شریکوں کی یہ حالت کر دی ہے. تو مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ ایک ایموجی لگا کے اس کا انہوں نے جواب دیا کہ جی مطلب ان کو یہ ٹویٹ جو ہے وہ بڑی پسند آئی جو اس شخص نے کی ہوئی تھی. مجھے حیرانی ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ یہ موقع نہیں ہے, یہ موقع نہیں ہے اس وقت اس قسم کی چیزیں شیئر کرنے کا کہ ڈانس ہو رہا ہے. مطلب یہاں پہ آپ کے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں, فصلیں تباہ ہوئی ہوئی ہیں, لوگوں کو اپنے فیوچر کا نہیں پتہ کہ اگلا سال کس طرح گزرے گا, کھیتی باڑی کرنے والے وہ پریشان ہیں کیونکہ ان کو ذریعہ معاش ہی وہ ہے. تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں میرے خیال میں شیئر نہیں ہونی چاہیے تھی. اس کے علاوہ عمران خان کی 7 مقدمات میں جناب درخواست سے ضمانت کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے 9 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ کے شارٹ لیو پر جانے کی باعث جو ہے یہ سماعت نہیں ہو سکی. عمران خان کے طبی معائنے کی درخواستوں کی سماعت بھی 9 ستمبر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. علیمہ خان صاحبہ نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا توشہ خانہ کیس کی سماعت بھی ملتوی کر دی ہے. پوری قوم عمران خان کی صحت کے حوالے سے فکر مند ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اپنے ڈاکٹر فیصل سے مکمل چیک اپ کروایا جائے. سماعت کے دوران خان نے آنکھ پر دباؤ کی بات کی, وہ اس بارے فکر مند نہیں تھے لیکن ہمیں ان کی فکر ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کا بھی معائنہ کروایا جائے. شیر شاہ خان کی درخواست سے ضمانت پر سماعت میں ڈی ایس پی جاوید نے کہا ہے کہ میرے پاس فائل نہیں ہے, ہائی کورٹ گئی ہوئی ہے, اس کا مطلب پنجاب پولیس کا آرڈر ہے کہ فائل پیش نہ کرو تاکہ ضمانت نہ ہو سکے. اب کل کی تاریخ ملی ہے لیکن کل بروز منگل ہم عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل جائیں گے. اس کے علاوہ نورین خان ان کی جو دوسری بہن ہے, انہوں نے بھی گفتگو کی. انہوں نے کہا ملٹری کا کام یہ نہیں تھا کہ بغیر ثبوت لوگوں کو سڑک سے اٹھا کے سزائیں دے اور اس سزا کے خلاف کہیں اپیل سننے کی بھی اجازت نہ ہو. یہ مارشل لاء نہیں ہے تو کیا ہے, ہم اس کے خلاف مہم چلائیں گے. انڈین دہشت گرد کلبھوشن جس نے ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کیا, اس کو تو آرام سے رکھا ہوا ہے, اس کی فیملی کو عزت دی جاتی ہے, جبکہ پاکستانی نوجوان جو عمران خان کی سپورٹ میں پرامن احتجاج کر رہے تھے ان کے ساتھ بغیر جرم دہشت گردوں کی طرح سلوک کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عاطف خان نے پی ٹی آئی میں کافی لوگوں کو, انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی میں کافی لوگوں کو اپوزیشن لیڈر دوسری جماعت سے بنانے پر اعتراض ہے. ہم نے آپ کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ پچھلے ہفتے شیئر کی تھی کہ یہاں پہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جو اپوزیشن لیڈر بنانے کے احکامات آئے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے, اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ریزنٹمنٹ پائی جاتی ہے. عاطف خان صاحب نے اب اس کو پبلکلی اناؤنس بھی کیا ہے کہ جی ہمیں اس کے اوپر اعتراض ہے. انہوں نے کہا کہ اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر کافی لوگوں کو اعتراض ہے کیونکہ اچکزئی کی ایک سیٹ ہے جبکہ اکثریت پی ٹی آئی کی ہے, لیکن یہ فیصلہ بانی کا ہے تو ماننا پڑتا ہے. محمود اچکزئی مضبوط سٹینڈ لینے والے اور آئین و قانون کی بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے پیغامات بہت ہی عجیب طریقے سے باہر آتے ہیں, مرضی کے وکلا سیاسی لوگوں کو بانی سے ملنے دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور جو خبر آئی ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی ہدایت پر سینیٹر اعجاز چودھری کی اہلیہ محترمہ سلمہ اعجاز نے اعجاز چودھری کی جو سینٹ کی سیٹ تھی جس کے اوپر بائی الیکشن ہونے جا رہا تھا, اس کا بائیکاٹ کرنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اور سیکرٹری اطاعت شیخ وقاص سیکٹم نے کہا ہے کہ جی عمران خان نے اپنے بیان میں واضح طور پر کہا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات میں ہمارے معزز اراکین اسمبلی اور سینیٹرز کو ظلم اور ناانصافی کی بنیاد پر ناحق قید کی سزائیں دی گئیں اور ان کے بنیادی حقوق پامال کیے گئے. ان معزز اراکین کے حلقوں اور سینٹ میں ہونے والے انتخابات کا تحریک انصاف بائیکاٹ کرتی ہے. تو اسی لیے یہ جو سینٹ کا انتخاب ہے اس کا بھی وہ کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کیا جا رہا ہے. لیکن اس کے اندر دیر از اے کیچ 22 سچویشن. وہ میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں کہ اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ پنجاب سے سینیٹر منتخب ہوئے تھے اور اب آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ نون لیگ کی آلریڈی اس وقت اکثریت ہے. تو اگر یہاں پہ یہ سینٹ کا الیکشن ہوتا بھی تو پاکستان تحریک انصاف یہ سیٹ نہیں نکال سکتی تھی, یہ سیٹ نون لیگ کے پاس ہی جانی ہے. تو اگر وہ کنٹیسٹ کرتے بھی, پاکستان تحریک انصاف یہ کنٹیسٹ کرتی بھی تو ہار جاتی. تو اسی لیے
میرے خیال میں ایک سیاسی پوائنٹ بھی جو ہے وہ اس کے اوپر بن جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر نہیں کرتے, تو اس لیے وہ اس کے اوپر الیکشن نہیں لڑ رہے. تو ایک جگہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ نظام ہمارے خلاف ہے اور یہ اس وجہ سے جو ہے وہ ہم لوگ ان سیٹوں پہ کنٹیسٹ ہیں. آپ خود یہ سیٹیں ان کی جھولی میں دے رہے ہیں, نون لیگ کی جھولی میں دے رہے ہیں. آپ کو کنٹیسٹ تو خیر پھر بھی کرنا چاہیے تھا, لیکن میرے خیال میں ان کو خود بھی پتہ ہے کہ یہ سیٹ ہمارے پاس آنی نہیں ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ اس کا بائیکاٹ ہی کر دیا جائے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد نے 9 مئی کے 3 مقدمات میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں دائر کر دی ہیں. انہوں نے تھانہ شادمان حملہ, شیرپا پل پر جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں اپیلیں دائر کی ہے, جبکہ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں بھی انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے. انہوں نے سزاؤں کو معطل کرنے کی استدعا کی ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے. غیر سرکاری ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ فار پبلک اوپینین ریسرچ, اس نے اپنی سروے رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف PTI سوشل میڈیا پر سب سے مؤثر سیاسی جماعت کے طور پہ موجود ہے. سروے رپورٹ کے مطابق 39% پاکستانیوں کے مطابق پاکستان تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ سب سے مؤثر سیاسی جماعت ہے. مسلم لیگ نون کو 28%, پاکستان پیپلز پارٹی کو 9% شہریوں نے مؤثر قرار دی ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے. اس میں کہا گیا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کو صرف 1% لوگوں نے مؤثر قرار دیا ہے. 55% افراد جو ہے وہ سوشل میڈیا پر حکومت کی جاری کردہ معلومات پر اعتماد نہیں کرتے. صرف 37% افراد نے حکومت کی دی گئی معلومات جو ہے اس پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اور رپورٹ کے مطابق واٹس ایپ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ استعمال ہونے والی ایپ ہے. پاکستان میں 43% افراد کے مطابق فیس بک جھوٹی خبروں کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اچھا میں سمجھتا ہوں یہ 43 نہیں, یہ 83 میرے خیال میں ہونا چاہیے. میجورٹی فیس بک کے اوپر کم از کم میں دیکھتا ہوں, اکثر اوقات میں عام پبلک سے جب میرا انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ مجھے فیڈ بیک دیتے ہیں یا کوئی خبر میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں, تو اکثر اوقات جب وہ خبر کا آغاز کرتے ہیں نا, پہلی 2 لائنیں کسی فیک نیوز کے بارے میں مجھ سے شیئر کرتے ہیں, تو میں سب سے پہلے کہتا ہوں فیس بک پہ دیکھیے, کہنا ہاں جی فیس بک پہ دیکھیں. تو اکثر اوقات یا تو وہ فیس بک ہوتا ہے یا کوئی واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے کہ جی یہاں سے یہ اس کا روٹ جو ہے وہ یہاں سے تھا. میں اسی لیے, اور حرکتیں یہ کس کی ہوتی ہیں, لونڈے لپاڑوں کی. یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. ناؤ یو انڈرسٹینڈ. بہت سے لوگوں کو نا میری اس بات سے چڑھتی ہے, وہ سمجھتے ہیں میں کسی سیاسی جماعت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں, میں کسی سیاسی جماعت, کسی سیاسی کارکن کے بارے میں بات نہیں کرتا. میں ان کے بارے میں, ایسے یوٹیوبرز, ایسے وارداتیے جو بیٹھے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر, جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں, لوگوں کو فیک تسلیاں دیتے ہیں, ایم ہی بیٹھ کے جو ہے وہ ایک خوابوں کا ایک پورا پہاڑ کھڑا کر دیتے ہیں, جبکہ ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا. میں جانتا ہوں ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا, لیکن چونکہ ان کی وابستگی ہوتی ہے کسی ایک سیاسی جماعت سے, تو اس کو بلا وجہ جو ہے نا وہ ہائپ کریٹ کرتے ہیں. یہ ہیں وہ لونڈے لپاڑے. میں کل ایک جگہ پہ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے گیا ہوا تھا, تو وہاں پہ ایک صاحب آئے, تو انہوں نے مجھ سے سوال کیا. انہوں نے کہا منصور بھائی آپ لونڈے لپاڑے کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں لونڈا لپاڑا جو نا ایک ذہنیت کو کہتا ہوں. یہ وہ ذہنیت ہے جو پیسہ کمانے کے چکر میں جھوٹ بولتی ہے اور ٹکا کے جھوٹ بولتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے وہ اچھا خاصا جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن چونکہ پیسہ کمانا ہے تو اس لیے اس کی روانی کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں. اس کے علاوہ جناب ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کی سماعت کے لیے بننے والا اسلام آباد ہائی کورٹ کا نیا بینچ جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے. ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت اور وطن واپسی سے متعلق ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے کی. درخواست گزار ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ میں اس معاملے پر لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے فائل چیف جسٹس کو بھجوا رہا ہوں. اس کیس کا فیصلہ سنگل بینچ نہیں لارجر بینچ کرے گا. آج ذہن میں رکھیے گا کہ تمام ہائی کورٹس اور جو ضلعی عدالتیں ہیں انہوں نے دوبارہ کام شروع کر دیا ہے. موسم گرما کی جو تعطیلات تھیں اس کے بعد دوبارہ عدالتی کارروائیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ جناب چین کے شہر تیانگجن میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. اعلامیہ میں پاکستان میں جعفر ایکسپریس اور خزدار, جبکہ بھارت کے علاقے پہلگام میں ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ فلسطین میں فوری اور پائیدار جنگ بندی, انسانی امداد کی فراہمی اور عالمی سطح پر فعال سفارتی کردار پر زور دیا گیا ہے. اعلامیہ کے مطابق سفارتی کوششوں کے نتیجے میں آج پاکستان خطے میں ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر سامنے آیا ہے. اجلاس میں ریاستوں کی خود مختاری, علاقائی سالمیت اور عدم مداخلت کو بنیادی اصول قرار دیا گیا ہے. افغانستان سے متعلق اعلامیہ میں کہا گیا کہ وہاں جامع اور نمائندہ حکومت ہی دیرپا استحکام کا راستہ ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرا معیار ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کی سرحد پار نقل و حرکت سمیت ہر پہلو کا جو ہے وہ مؤثر مقابلہ کیا جانا چاہیے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک ٹک ٹاکر ہیں سامیہ حجاب, انہوں نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے اور اس میں انہوں نے ایک نوجوان کے اوپر الزام عائد کیا ہے کہ وہ انہیں پچھلے 2 سے 3 ماہ سے جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہا ہے. اس اپنی ویڈیو کے اندر جو انہوں نے ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی ہیں,
انہوں نے کہا ہے کہ یہ لڑکا جو ہے پہلے مجھ سے کہتا تھا کہ مجھ سے شادی کر لو. میں نے اس کا پروپوزل مسترد کیا, لیکن اس کے باوجود وہ میرے پیچھے پڑا رہا. اس کے بعد وہ میرے گھر کے باہر آیا. میری والدہ گھر پر بیمار پڑی ہوئی تھیں, جبکہ میرا بھائی گھر پر نہیں تھا. میں نے دروازہ کھولا, باہر گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چلو. اس کے بعد اس نے میرا موبائل کھینچا اور گاڑی میں بیٹھ گیا. میں باہر گئی اور اس سے زبردستی اپنا موبائل واپس لیا. پھر اس نے مجھے زبردستی گاڑی میں ڈالا. میرے پاس اس چیز کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے. سامع حجاب کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے میری ایک دوست ثنا یوسف بھی اس طرح شادی سے انکار پر ماری جا چکی ہے. میں ثنا نہیں بننا چاہتی, میں ان لڑکیوں میں شامل نہیں ہونا چاہتی جو اپنے لیے آواز نہ اٹھا سکیں. ٹک ٹاکر نے کہا کہ اگر میں قتل کر دی جاتی ہوں تو اس کا سبب یہی نوجوان ہوگا, لیکن اس سے پہلے میری ہر فرد سے درخواست ہے کہ وہ میرے ساتھ کھڑا ہو. تو میرے خیال میں, اور بعد میں اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ اس شخص کے اگینسٹ جو ہے وہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. اسلام آباد کے تھانہ شالیمار کے اندر جو ہے وہ اسی ٹک ٹاکر کی مدیت کے اندر جو ہے یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.